میری وابستگی استاد گرامی سے اور ان کی دینی فکر سے کسی حد تک مختلف ہے باقی تمام اسکالر سے۔ میں بنیادی طور پر ایک اپنا ایک دینی پس منظر رکھنے والا طالب علم تھا، اور طالب علمی کے ہی دوران میں طالب علمی کے ہی ایک مرحلے کے طور پر غامدی صاحب سے اور ان کی فکر سے تعارف ہوا، اور تقریباً 30-32 سال سے اس فکر کو سمجھنے کا، اس کا تقابل کرنے کا، اور جو کچھ میں نے اپنے پس منظر سے سیکھا ہے اس کے ساتھ اس کی نسبت کو سمجھنے کا ایک سفر اب تک چل رہا ہے۔ تو میں 2-3 جو اپنے نتائج عرض کر سکتا ہوں اختصار کے ساتھ اس موقع کی مناسبت سے۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے چونکہ اس فکر کو اور اس کے نتائج کو سمجھنے کا ہماری جو پوری دینی روایت ہے اس کے تعلق سے، اور خاص طور پر پچھلے 150-200 سال میں بر صغیر میں جو ایک دینی روایت وجود میں آئی ہے علمی، اس کے تناظر میں سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ تو ایک طالب علم کے طور پر میرا یہ احساس ہے کہ دین کو علمی طور پر، علمی سطح پر سمجھنے میں جو کچھ بڑے مسائل، چاہے وہ روایت سے چلے آ رہے تھے، چاہے وہ جدیدیت کے دور میں اہل علم کے سامنے آئے، اور ان کو امت کی بڑی شخصیات، بڑے ذہن اپنی سطح پر ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی سوالات کو ظاہر ہے اسی تسلسل میں غامدی صاحب نے بھی موضوع بنایا ہے۔ ظاہر ہے جیسے پہلے اہل علم نے کام کیا، نتائج فکر پیش کیے، وہ بھی ایک انسانی کاوش ہیں، اور غامدی صاحب نے جو نتائج فکر پیش کیے ہیں وہ بھی اس دائرے سے باہر نہیں ہیں، وہ انسانی کاوش ہیں۔ لیکن ایک طالب علم کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علمی طور پر اور عقلی طور پر، اور کسی مسئلے کو یا کسی سوال کو ایڈریس کرنے کی جو ایک اعلیٰ سطح ہو سکتی ہے، اس لحاظ سے بہت قیمتی چیزیں، ایسی چیزیں جو اعلیٰ ترین علمی، ذہنی، فکری سطح پر ان کو بہت حد تک وہ مطمئن بھی کرتی ہیں، بہت سے نئے پہلو بھی غور کے سامنے لاتی ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو اعلیٰ اذہان ان کو انگیج کر سکتے ہیں، چاہے وہ دینی روایت کے ساتھ وابستہ ہوں، چاہے وہ جدید علم سے وابستہ ہوں۔ تو یہ میرا ایک طالب علم کے طور پر احساس ہے، اور میرے خیال میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دین کے فہم میں اور دینی روایت میں ایسی کچھ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو ایک خاص سطح پر علم کی اور فکر کی ایک خاص سطح پر جس کو ہم انگیج کر سکتے ہیں۔ اس کا تسلسل ظاہر ہے جاری رہے گا، ان افکار پر ان کی مزید تنقیح کا، ان کے جو مضمرات ہیں، اسی لیے حسن بھائی نے اور منظور صاحب نے یہ درست کہا کہ یہ کام یہاں ختم نہیں ہو جاتا، اس کی ورتھ اور اس کی جو علمی دنیا پر اس کا امپیکٹ ہے یہ وقت کے ساتھ سامنے آئے گا، اور اس کے لیے مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو میرا یہ احساس ہے جو میرے خیال میں آپ تک پہنچنا ضروری ہے کہ ایک دینی روایت کے ایک طالب علم کے طور پر میرا خیال یہ ہے کہ بہت قیمتی چیزیں، بہت قیمتی نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں۔ دوسری سطح اس کی دعوت کی ہے۔ دین صرف اہل علم اور اہل دانش کے لیے تو نہیں ہے، دین تو اصل میں ہر مسلمان کے لیے ہے۔ تو بدقسمتی سے دینی فکر میں، یا دین جب ایک سماجی ادارے کے طور پر عمل کرتا ہے تو اس میں بہت سی آلودگیاں، بہت سے مسائل، بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کے لیے وابستہ ہونے میں بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دیتی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ دعوت کے پہلو سے بھی، اور ایک عام مسلمان
اس کے لیے اپنی ایک دینی وابستگی قائم کرنے کے حوالے سے اور اپنی زندگی میں دین کے ساتھ دین پر عمل کرنے کے حوالے سے جس طرح کی رکاوٹیں، جس طرح کے کچھ مسائل دینی عمل میں، دینی اور مذہبی روایت میں پیدا ہو گئے ہیں، ان سے نکلنے کا اور ان سے اٹھ کر دین کی اصل روح کے ساتھ، دین کی اصل اسپرٹ کے ساتھ جڑنے کا بھی اس فکر کے نتیجے میں اور اس دینی تفہیم کے نتیجے میں بہت اہم اور غیر معمولی اسباب پیدا ہوئے ہیں، جس کا خاص طور پر آپ میں سے جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں جیسے شہزاد صاحب ہیں یا حسن صاحب ہیں ان کو اندازہ ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک قیمتی چیز ہے کہ ایک عام مسلمان کے لیے دین کے ساتھ وابستہ ہونے میں جو رکاوٹیں تاریخ میں پیدا ہوئی ہیں ان کو کسی حد تک دور کرنے کا اور لوگوں کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ تیسری چیز جو میں شامل کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قامدی صاحب کے حلقہ تلامذہ میں، جن میں سے 2-3 تو یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں، میں خود بھی ایک ادنا شاگرد ہوں، لیکن الحمدللہ جس کو ہم آوان و انصار کہتے ہیں کسی فکر کے، تو علمی طور پر بھی میسر ہیں۔ حسن الیاس صاحب جیسے فصیح و بلیغ مقرر ہیں، ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب جیسے اسکالر ہیں جو خاص طور پر انگریزی زبان میں پیشکش کر رہے ہیں، سید منظور الحسن صاحب جیسے اردو میں ایک بہت بلاغت اور فصاحت کے ساتھ لکھنے والے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ تو علمی طور پر آوان و انصار، اور پھر اس کے بعد آپ جیسے حضرات جو اس کو مادی طور پر اور وسائل کی سطح پر ایک سپورٹ مہیا کر رہے ہیں۔ تو میرا مجموعی احساس یہ ہے کہ جیسے علمی سطح پر بہت سی چیزیں، قیمتی چیزیں حاصل ہوئی ہیں، دعوت کے میدان میں رکاوٹیں دور کرنے کے حوالے سے بہت سے اسباب فراہم ہوئے ہیں، آوان و انصار علمی نوعیت کی بھی میسر ہے، آپ جیسے مخلص آوان، احباب، انصار بھی میسر ہیں۔ تو میرا ایک تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر یہ احساس ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس فکر سے اور اس کے وابستگان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جذبہ جس کا اظہار شاہ صاحب کی گفتگو سے بھی ہوا اور خاص طور پہ شہزاد سلیم صاحب سے، یہ جذبہ اور یہ ہمبلنس اور یہ دعوتی اسپرٹ، یہ اللہ کرے کہ جیسے آج دیکھنے کو ملتی ہے یہ آگے بھی قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ واقعی ہم سب کا شمار اپنے دین کے انصار میں کر سکے۔ تو ان چند گزارشات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔